مفتی صاحب یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انقلاب کے لوازم اور مراحل کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انقلاب کے نقطہ نظر سے پڑھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا جاتا ہے تو صرف معلومات کی حد تک کے واقعات کا ہمیں علم حاصل ہو جائے، لیکن اصل بات ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فلسفہ انقلاب کے نقطہ نظر سے پڑھا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کے لوازم اور اس کے مراحل کیا تھے۔ تو ہم پوری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 مراحل میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے حضور نے ایک انقلابی نظریہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ ظاہر بات ہے کوئی انقلابی نظریہ ہوگا تو اسی کی بنیاد پر تو انقلاب برپا ہوگا۔ تو حضور نے ایک انقلابی نظریہ دنیا کے سامنے پیش کیا اور اس کی اشاعت کی، عقیدہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ، یہ وہ انقلابی نظریہ تھا۔ نمبر 2، انقلابی جماعت اور اس کی تشکیل، کہ جو لوگ اس انقلابی نظریے کو قبول کرتے چلے جائیں ان کی ایک جماعت بنائی جائے، ان کا ایک نظم بنایا جائے، ان کا ایک ڈسپلن بنایا جائے۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس انقلابی جماعت کی جو تربیت کی تھی وہ خالصتاً قرآنی اصولوں کی بنیاد پر۔ ظاہر بات ہے کہ انہوں نے آگے انقلاب برپا کرنا تھا تو ان کی تربیت بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جو بہت مستحکم اور منظم قسم کی تربیت ہو۔ تو حضور نے اپنی جماعت کی جو تربیت کی ہے وہ خالصتاً قرآنی اصولوں کی بنیاد پر۔ نمبر 4، مکہ میں 13 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشدد کے جواب میں صبر محض کی پالیسی کو اپنائے رکھا ہے۔ 13 سال مکہ المکرمہ میں حضور نے کوئی مزاحمت نہیں کی، کوئی مقابلہ نہیں کیا، کبھی تلوار نیام سے باہر نہیں نکالی، صبر 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 صبر، محض صبر محض کی پالیسی تھی۔ پھر اس کے بعد حضور کی سیرت النبی کا جو 5واں مرحلہ ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ انتہائی نازک ترین مرحلہ ہے، وہ ہے اقدام، چیلنج، کہ حضور نے صبر کی پالیسی کو ترک کر کے اقدام اور چیلنج کے راستے کو اختیار کیا ہے۔ پھر اس کے بعد 6 نمبر پہ حضور کی انقلابی جماعت کا جو آخری سٹیپ تھا اور آخری اس کا جو مرحلہ تھا وہ تھا قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، مسلح تصادم اور کشمکش، کہ جس کے ذریعے سے حضور نے جزیرہ نما عرب کی حد تک ایک اسلامی انقلاب کی تکمیل کر کے بیرون عرب اس انقلاب کا آغاز کر دیا تھا۔ تو یہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اور حضور کی انقلابی جد و جہد کے لوازم اور اس کے مراحل۔ مفتی صاحب، مکی دور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے مراحل کیا رہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکہ المکرمہ کی جو 13 سالہ دعوت و تبلیغ کا جو سلسلہ تھا، تو مکی دور کو بھی 3 مراحل میں ہم تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تاج نبوت رکھا گیا، آپ کی عمر 40 برس تھی، تو اس کے بعد پھر 3 سال تک یعنی 41، 42 اور 43 سال پس پردہ خفیہ دعوت کا سلسلہ جاری رہا۔ اعلانیہ طور پہ ابھی اپنی نبوت کا آپ نے کھلم کھلا اعلان نہیں کیا، صرف انہی لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیا کرتے تھے کہ جن کے ساتھ آپ کے گہرے تعلقات تھے۔ تو پس پردہ یہ خفیہ دعوت کا 3 سال تک کا مرحلہ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد 7 سال جو ہیں آپ نے مکہ المکرمہ کو یعنی 44 سال سے لے کر 50 سال کی عمر تک آپ نے کھلم کھلا اعلانیہ تبلیغ کی ہے اہل مکہ کو، اور پھر اس کے جواب میں آپ کو ساحر بھی کہا گیا، آپ کو مجنون بھی کہا گیا، آپ کو پاگل بھی کہا گیا، آپ کو دیوانہ بھی کہا گیا، اور طرح طرح کی آپ کو گالیاں دی گئی، آپ کو ستایا گیا، آپ کے ساتھیوں کو ستایا گیا، حتیٰ کہ حضور کے قتل کے منصوبے ہوئے، سب کچھ ہوا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا، صبر محض کی پالیسی کے اوپر آپ کاربند رہے۔ پھر یہ جو مکہ کے حضور کے دور نبوت کے آخری 3 سال تھے، 51، 52 اور 53 سال جب حضور کی عمر تھی، تو آپ نے اہل مکہ سے باہر نکل کر آپ نے بیرون مکہ کو اسلام کی دعوت دی، اور ان کے پاس آپ گئے خود، اور اس میں سب سے پہلے حضور نے طائف کا سفر کیا تھا جس وقت حضور کی عمر 51 سال تھی۔ پھر اس کے بعد
جب آپ طائف کی سفر سے واپس آئے، پھر آپ نے راستے میں مختلف قبائل سے ملاقاتیں کی، انہیں بھی اسلام کی دعوت دی، جیسے بنو عامر بن سعصع کا قبیلہ تھا، قبیلہ فزارہ تھا، قبیلہ غسان تھا، قبیلہ حنیفہ تھا۔ ان مختلف قبائل کو جو مکۃ المکرمہ کی حدود سے باہر تھے انہیں بھی اسلام کی دعوت دی اور انہیں اسلام کی تبلیغ کی۔ خیر، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 51 سال تھی، طائف کے سفر سے جب آپ واپس آئے، حج کے موقع پر آپ نے مدینے سے آئے ہوئے قبیلہ خزرج کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اور قبیلہ خزرج کے لوگوں کو جب اسلام کی دعوت دی تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، دیکھو مدینے میں یہودی ہمیں کہا کرتے تھے کہ ان قریب ایک نبی آنے والا ہے، اس نبی کی معیت میں ہم اس کے ساتھی بن کر تمہیں قتل کر ڈالیں گے۔ لگتا ہے کہ یہ جو ہمیں اسلام کی دعوت دے رہا ہے یہ وہی نبی ہے کہ جس کے بارے میں یہودی ہمیں کہا کرتے تھے۔ تو پھر انہوں نے کہا قبیلہ خزرج کے لوگوں میں، کیوں ایسا نہ ہو کہ ہم یہودیوں سے پہلے ہی محمد بن عبداللہ کے اوپر ایمان لے اور ان کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کر لیں۔ خیر، یہ صرف 5 آدمی تھے قبیلہ خزرج کے۔ جب یہ واپس مدینۃ المنورہ گئے، اگلے سال جب حضور کی عمر 52 سال تھی، تو جب یہ واپس آئے تو 5 کی جگہ تقریباً سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ 12 افراد تھے۔ 12 افراد جب اگلے سال جب حضور کی عمر 53 سال تھی یہ واپس آئے مکۃ المکرمہ حج کے موقع پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی اور ان کو پھر اسلام کی طرف بلایا، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اسی کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان 12 افراد کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا کہ جائیے، جا کے آپ مدینے میں اسلام کی دعوت کو پھیلائیے۔ پھر جس وقت یہ 12 افراد حضرت مصعب بن عمیر کی قیادت میں واپس گئے اور حضرت مصعب بن عمیر نے مدینے میں جا کر جب اسلام کی دعوت کو پھیلانا چاہا تو اتنی تیزی کے ساتھ انہوں نے مدینے کا رخ تبدیل کیا اور وہاں اسلام کی دعوت پھیلی کہ جب حضور کی عمر 53 سال تھی اور حج کے موقع پر یہ قبیلہ خزرج کے لوگ جب واپس آئے، حضرت مصعب بن عمیر کی جو دعوتی سلسلے کی وہاں جو محنت ہو چکی تھی، تو پہلے 12 افراد تھے، اب یہ 70 افراد آئے جب حضور کی عمر 53 سال تھی حج کے موقع پر، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ مطلب ایک سال کے اندر 70 افراد نے اسلام قبول کیا، اور پھر انہوں نے دوبارہ آ کر حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، جس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال پھر وہاں قبیلہ خزرج اور قبیلہ اوس کے جو لوگ تھے انہوں نے حضور کو کہا کہ اے اللہ کے نبی، مکے کے اندر آپ کے اوپر اتنا ظلم و تشدد ہو رہا ہے، آپ کے ساتھیوں کے اوپر اتنی مشکلات ہیں، آپ کا یہاں جینا مشکل کر دیا گیا، تو آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کیوں نہیں آ جاتے؟ تو بہرحال پھر حضور اللہ کے حکم کے انتظار میں تھے کہ مجھے اللہ کا حکم آئے گا تو میں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آ جاؤں گا۔ تو بہرحال حضور کی جو مکی زندگی ہے اس کے یہ 3 مراحل ہیں۔ پہلے 3 سال خفیہ دعوت کے، پھر اس کے بعد 7 سال اعلانیہ دعوت صرف اہل مکہ تک، پھر جو آخری 3 سال تھے 51، 52 اور 53 سال حضور نے مکۃ المکرمہ سے باہر نکل کر مختلف قبائل کو جا کر اسلام کی دعوت پیش کی تھی۔ یہ تھے مکی دور کو آپ ان 3 مراحل میں تقسیم کر دیجئے حضور کی دعوت اور اس تبلیغی سلسلے کو۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بتائیں کہ ہجرت مدینہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوزیشن کو کیسے مستحکم کیا؟ خیر، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ آپ مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت کر جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں ہی تھے، تو دوران سفر سورۃ الحج کی آیت نمبر 39 کا نزول ہوا تھا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ مکۃ المکرمہ میں آپ مظلوم بن کر رہے ہیں، آپ نے صبر کی پالیسی کو اختیار کیے رکھا ہے، اب ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ صبر کے دامن کو چھوڑیے، آپ نکلیے، مقابلہ کیجئے اور تلوار نیام سے باہر نکالیے، آپ قتال کا اور جہاد کا راستہ اختیار کیجئے۔ آپ سفر میں ہی تھے تو یہ آیت نازل ہو چکی تھی۔ جس وقت آپ مدینۃ المنورہ پہنچے تو مدینے میں پہنچنے کے بعد فوراً حضور نے کوئی اقدام اور چیلنج کا مرحلہ اختیار نہیں کیا کہ آپ کسی قتال کے راستے کے اوپر آ جائیں، کوئی جہاد کا راستہ اختیار کر لیں، بلکہ مدینے میں آنے کے بعد حضور نے پہلے 6 ماہ اپنی پوزیشن کو مستحکم کیا ہے۔ اب اپنی پوزیشن کو حضور نے مستحکم کیسے کیا؟ تو حضور نے مدینے میں بغرض استحکام 3 اقدامات کیے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے حضور نے مدینے میں جانے کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر کی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک نماز کو قائم کرنا تھا۔ اللہ کی طرف سے جو آیت سورۃ الحج کی نازل ہوئی تھی اس میں یہ واضح الفاظ تھے کہ الذین مکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ یہ وہ لوگ ہیں مسلمان کہ جب ہم ان کو تمکین فی الارض دیں گے اور کسی زمین کے اوپر جب یہ اپنا اقتدار قائم کریں گے تو سب سے پہلے یہ نماز کو قائم کریں گے۔
تو تاکہ مسلمانوں کی اجتماعیت قائم ہو، مسلمان مسجد میں آئیں، آپس میں ان کی ملاقاتیں ہوں، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے حضور نے مسجد نبوی کی تعمیر کی تاکہ جماعت بھی قائم ہو نماز کی، اور اس کے ذریعے مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد بھی پیدا ہو، یہ مقصد تھا۔ نمبر 2 مواخات، دوسرا اقدام تھا کہ مہاجرین اور انصار کے مابین بھائی چارگی، وہ مہاجرین کی جو ہجرت کر کے مکہ میں آئے تھے، ادھر انصار تھے جنہوں نے ان کی نصرت کی تھی، تو مہاجرین اور انصار کے مابین مواخات اور بھائی چارگی، کیوں؟ اس لیے وجہ یہ تھی تاکہ مہاجرین مدینے کی آبادی میں کوئی علیحدہ طبقے کی حیثیت سے نہ رہ جائیں، بلکہ وہ بالکل مدینے کی آبادی میں مدغم اور ضم ہو جائیں، اور یہ علیحدہ طبقے کی حیثیت سے نہ رہیں۔ اس لیے حضور نے انصار اور مہاجرین کے مابین ایک بھائی چارگی قائم کی، اور ایسی بھائی چارگی قائم کی کہ تاریخ انسانیت میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ کیسی؟ کہ یہاں تک کہ جو انصار تھے انہوں نے مہاجرین کے لیے اپنے گھر اور اپنی دکانیں بھی تقسیم کی، حتیٰ کہ ایک انصاری تھے، ان کے پاس 2 بیویاں تھیں، انہوں نے ایک مہاجر بھائی کو بلایا، کہا کہ اس وقت پردے کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا، کہا ان میں سے 2 آپ کو جو پسند ہے اس کی طرف آپ اشارہ کیجئے، میں آپ کے نکاح میں دیتا ہوں۔ تو ایسی مہاجرین اور انصار کے مابین حضور نے بھائی چارگی قائم کی تھی کہ تاریخ انسانیت میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ بے شک ایسی مثال واقعی تاریخ میں نہیں ہے۔ تو یہ اصل بات تھی کہ تاکہ اپنی پوزیشن کو مستحکم کیا جائے۔ تیسرا جو حضور کا سیاسی بصیرت کی بنیاد پر انتہائی اہم فیصلہ تھا وہ یہ تھا کہ یہود مدینہ کے ساتھ دفاع کے معاہدے، اس لیے کہ مدینہ کے معاشی نظام پر بھی یہودی قابض تھے اور مدینہ کے عسکری نظام کے اوپر بھی یہودی قابض تھے۔ اب یہ شدید ترین خطرہ حضور محسوس کر رہے تھے کہ ہم تو مکہ سے ہجرت کر کے آ گئے ہیں، کہیں یہودی یہ مشرکین مکہ کے ساتھ ملی بھگت کر کے کہیں ہمارے خلاف کوئی محاذ گرم نہ کر لیں۔ تو حضور کو یہودیوں سے شدید ترین خطرہ تھا۔ آپ نے یہودیوں کے مختلف قبائل کا دورہ کیا، قبیلہ بنی نذیر کا، قبیلہ بنی قینقاع کا، قبیلہ بنی قریظہ کا، ان کے سرداروں سے مل کر ان کے ساتھ دفاع کے معاہدے کیے کہ دیکھو ہم بھی مدینے میں آباد ہیں اور یہاں رہتے ہیں، اگر بیرون مدینہ کوئی طاقت اگر مدینے پر حملہ آور ہوگی تو تم یہودی ہمارے ساتھ مل کر ان کے خلاف لڑو گے، اگر تم ہمارا ساتھ نہیں دیتے تو تم کم از کم غیر جانبدار رہو گے۔ تو حضور نے اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لیے یہ 3 اقدامات مدینے میں آ کر کیے تھے۔ تو یہ 3 اقدامات تھے۔ تو بہرحال اسی پر ہم اپنی اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نیکسٹ پروگرام کے لیے امجد حسین الوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔